بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، جس طرح رمضان مغفرت، بخشش اور جہنم سے بچنے کا مہینہ ہے، ایسے ہی عید الفطر کا یہ مبارک دن بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لوٹنے کا دن ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ پاک اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے۔ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح اعلان کرتے ہیں: اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف کرنے والا ہے۔ پھر اللہ پاک اپنے بندوں سے یوں فرماتا ہے: اے میرے بندوں، مانگو کیا مانگتے ہو، میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز یعنی عید کے دن اپنے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا۔ عید کا دن خوشی اور برکت کا دن ہوتا ہے، لہٰذا اس دن عید ملنا، سلام و مصافحہ کرنا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا بہت اچھا کام ہے۔ عید کے دن جب صحابہ کرام علیہم الرضوان ایک دوسرے سے ملتے تو مبارکباد پیش کرتے اور کہتے: تقبل اللہ منا و منکا، تقبل اللہ منا و منکا۔ عید کے ایام میں مہمانوں کا سلسلہ آنے جانے کا جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ کبھی ہم کسی کے ہاں مہمان بنتے ہیں اور کبھی کوئی ہمارے ہاں مہمان بن جاتا ہے، یعنی ان عید کے ایام میں مہمانوں کی آمد و رفت جاری ہوتی ہے۔ اس لیے آئیے دیکھتے ہیں کہ مہمان نوازی کے فضائل کیا ہیں۔ دین اسلام میں مہمان نوازی کو بہت اہمیت دی گئی ہے، یہاں تک کہ اس نیک عمل کو ایمان کے بنیادی تقاضوں میں شامل کر لیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفا، یعنی جو اللہ پاک پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے۔ سبحان اللہ! دیکھیے کتنی بڑی پیاری بات ہے۔ ہمیں مہمان نوازی کا سبق کس حد تک دیا گیا ہے، اس کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: آدمی کو 3 بستر بنانے چاہیے، ایک اپنے لیے، دوسرا اپنی زوجہ کے لیے اور تیسرا مہمان کے لیے۔ اسی طرح ایک حدیث میں مہمان نوازی کو آدمی کے کردار کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لا خیر فی من لا یضیف، یعنی اس بندے میں کوئی بھلائی نہیں جو مہمان نوازی نہیں کرتا۔ دیکھیے مہمان نوازی کو کس حد تک اہمیت دی جا رہی ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آدمی کی اچھائی اور برائی، اس کے شر اور اس کی بھلائی کا معیار مہمان نوازی ہے۔ جو مہمان نواز ہے، مہمان کی عزت کرتا ہے، مہمان کو راحت اور آرام پہنچاتا ہے، مہمان گھر آئے تو خوشی سے کھل اٹھتا ہے، وہ آدمی بہت اچھا ہے۔ اس کے کردار میں، اس کے اخلاق میں، اس کی سیرت اور ذات میں بھلائی ہے۔ اور جو بندہ مہمان کی عزت نہیں کرتا، مہمان گھر آ جائے تو اس کا چہرہ مرجھا جاتا ہے، دل ہی دل میں پریشان ہو جاتا ہے، مہمان کی اچھی میزبانی نہیں کرتا، ایسے آدمی کے اخلاق و کردار اور اس کی ذات میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ احادیث کی کتابوں میں ایک سبق آموز واقعہ لکھا گیا ہے۔ روایت یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک امیر شخص کے قریب سے آپ کا گزر ہوا۔ اس شخص کے پاس کافی سارے اونٹ اور بکریاں تھیں، یعنی آج کے دور کے مطابق یوں کہہ لیجیے کہ وہ شخص اچھا کھاتا پیتا بندہ تھا۔ اس کے باوجود اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی نہ کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابیہ کے گھر کے قریب سے گزرے۔ یہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ امیر نہیں تھی، ان کے پاس چند چھوٹی چھوٹی بکریاں ہی تھیں۔ انہوں نے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو خوش ہو گئیں، اپنی قسمت پر ناز کرنے لگیں کہ واہ کیا شان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج اس غریب کے گھر تشریف لائے ہیں۔ چنانچہ اس صحابیہ نے جلدی سے ایک بکری کو ذبح کروایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش دلی کے ساتھ مہمان نوازی کرنے کی سعادت حاصل کی۔ جب یہ معاملہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: دیکھو، ایک طرف وہ شخص ہے، اس کے پاس اونٹوں اور بکریوں کے ریوڑ ہیں مگر اس نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی۔ دوسری طرف یہ خاتون ہے، اس کے پاس چند چھوٹی چھوٹی بکریاں ہی ہیں مگر اس کا دل بڑا ہے، اس نے ہماری اچھی مہمان نوازی کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: انما هذه الاخلاق بید اللہ،
یہ اچھے اخلاق ہیں جو اللہ پاک کے قبضے میں ہیں۔ اللہ پاک جسے چاہتا ہے اچھے اخلاق سے نوازتا ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک شخص جو ہے وہ بھوکا تھا، وہ حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام امہات المومنین رضی اللہ عنہن کے گھروں میں معلوم کروایا کہ کوئی کھانے کی چیز مل جائے، مگر گھر میں کوئی چیز بھی کھانے کی نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، جو شخص اس کو مہمان بنائے اللہ پاک اس پر رحمت فرمائے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور مہمان کو اپنے دولت خانے پر لے گئے۔ گھر جا کر اپنی زوجہ سے پوچھا، گھر میں کچھ کھانا ہے؟ انہوں نے کہا، صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا رکھا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، اور جب مہمان کھانے بیٹھے تو چراغ درست کرنے کے بہانے اٹھو اور چراغ بجھا دو تاکہ مہمان اچھی طرح کھا لے۔ یہ ترکیب اس لیے کی کہ مہمان یہ نہ جان سکے کہ اہل خانہ اس کے ساتھ نہیں کھا رہے، ورنہ اصرار کرے گا اور کھانا تھوڑا ہے، اس لیے مہمان بھوکا رہ جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمان کو کھانا کھلا دیا اور خود اہل خانہ نے بھوکے رہ کر رات گزار دی۔ جب صبح ہوئی اور بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرمایا، رات فلاں فلاں کے گھر میں عجیب معاملہ پیش آیا، اللہ پاک ان لوگوں کو دیکھ کر مسکرایا۔ سبحان اللہ۔ اسی واقعے کے بارے میں سورہ حشر کی یہ آیت نازل ہوئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا گیا، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہیں۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری مہمان نوازی ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ضرورت کو پیچھے کر دیا، خود بھوکے رات گزار لی اور اپنی ضرورت کا کھانا اپنے مہمان کو پیش کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں مہمان ہو اس گھر میں خیر و برکت اس طرح دوڑ کر آتی ہے جیسے اونٹ کی کوہان سے چھڑی، یعنی تیزی سے گرتی ہے، بلکہ اس سے بھی تیز۔ آپ نے اونٹ کو دیکھا ہوگا، اونٹ کی کوہان پہاڑ کی شکل کی طرح ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہے، اس پر اگر چھڑی رکھ دی جائے تو تیزی سے لڑک کر نیچے آ جاتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مثال کے ذریعے سمجھایا کہ اگر اونٹ کی کوہان پر چھڑی رکھ دی جائے تو جتنی تیزی سے وہ چھڑی لڑک کر نیچے آئے گی، جو بندہ مہمان نوازی کرتا ہے، خیر اور برکت اس سے بھی تیزی کے ساتھ اس خوش نصیب کے گھر میں داخل ہو جاتی ہے، اس کے گھر کی طرف بڑھتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب کوئی مہمان کسی کے یہاں آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب اس کے یہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ بعض دفعہ لوگ مہمان کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، ایسوں کو مطمئن رہنا چاہیے کہ مہمان جب آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو صاحب خانہ کے لیے گناہ بخشوا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت براہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے براہ، آدمی جب اپنے دینی بھائی کی صرف رضا الہی کے لیے مہمان نوازی کرتا ہے اور اس کی کوئی جزا اور شکریہ نہیں چاہتا تو اللہ پاک اس کے گھر میں 10 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے جو پورا 1 سال اس کے گھر رہتے ہیں اور اللہ پاک کی تسبیح بھی کرتے ہیں، اس کی پاکی بھی بولتے ہیں، اللہ پاک کی بڑائی بھی بیان کرتے ہیں، اور صاحب خانہ کے لیے بخشش کی دعا بھی کرتے ہیں۔ جب سال پورا ہو جاتا ہے تو ان فرشتوں کی پورے سال کی عبادت کے برابر صاحب خانہ کے اعمال نامے میں عبادت لکھ دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ آخرت میں اسے یہ جزا ملے گی کہ اللہ پاک اس کو جنت کے لذیذ کھانے اور غذائیں کھلائے گا۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا ہے، اذا جاءکم الزائر فاکرموہ، جب تمہارے پاس کوئی مہمان آئے تو اس کی تکریم کرو۔ یہاں دیکھیے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ مہمان کی تکریم کرو، اس کی عزت کرو۔ اب اس عزت کا کیا مطلب ہے؟ وہ کون کون سے کام ہیں جو ہم اپنے مہمان کے لیے کریں تو اسے مہمان کی تکریم کہا جائے گا؟ اس تعلق سے قرآن کریم میں ایک عظیم مہمان نواز کی بے مثال مہمان نوازی کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک کے نبی اور خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کو ابو الضیفان یعنی مہمان نواز کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ آپ بہت مہمان نواز تھے، آپ کی عادت تھی کہ اکیلے کھانا